السلام علیکم میرے پاکستانی سانحہ مرید کے ایک دکھ بری داستان ہے کہ جس بہیمانہ طرز پر حکومت نے تشدد کیا ان مظاہرین کے اوپر، جس طرح گولیاں سیدھی چلائی گئیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہنے والے آقا کے نام لیواؤں کے اوپر اس پر جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ 50 کے قریب اطلاعات ہیں کہ شہید ہوئے، متضاد اطلاعات ہیں، کہیں 50 ہیں، کہیں 60 ہیں، کہیں 70 بھی ہیں، کہیں کم بھی ہیں، 30 بھی ہیں۔ جتنے لوگ بھی اس سانحے کی نظر ہوئے، بلا شبہ اس سانحہ کو بچایا جا سکتا تھا۔ دکھ بھی اسی بات کا آتا ہے کہ حکومت جس انداز میں تربیت یافتہ ہوتی ہے عام عوام کی نسبت، حکومت کرنے والے ہوں سے ہی، تو وہ حکومت کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ وہ کئی آپشنز ہوتے ہیں، اس کے مطابق سچویشن کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ ربڑ کی بلٹس بھی چلائی جا سکتی تھی، واٹر کینن کا بھی استعمال ہو سکتا تھا، آنسو گیس، ٹیئر گیس جو ہوتی ہے، وہ بھی اس سے بھی ڈسپرس ہو سکتے تھے۔ لیکن یہ سیدھی گولیاں چلانا، یہ ایک خطرناک ٹرینڈ جو پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح اسی حکومت نے، اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، سانحہ ماڈل ٹاؤن میں سیدھی گولیاں چلائی گئیں، خواتین کے منہ پر گولیاں ماری گئیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ 14 لاشیں گرائی گئی تھی سانحہ ماڈل ٹاؤن میں، اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ جو منظر آج بھی جب یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس قدر ظلم و بربریت۔ پھر اس کے بعد ہم نے سانحہ ڈی چوک بھی دیکھا، وہ بھی اسی حکومت کے عہد میں ہم نے دیکھا، یہی شہباز شریف صاحب اور رانا ثنا۔ پھر اب یہ تیسرا سانحہ مرید کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سانحے میں بھی آقا کے چاہنے والے، آقا سے پیار کرنے والے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ کیا کیا جائے اور کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کیا جائے، کس سے کہیں؟ یہ جو عدم برداشت کا رویہ حکومتوں میں ہے، اور اس حکومت میں بالخصوص ان لوگوں میں، شہباز شریف، رانا ثنا اور یہ لوگ جو ہیں، جو قومی سلامتی کے در پہ ہیں، ان کو قومی سلامتی عزیز نہیں ہے۔ عوام کے جو مسائل یا حقوق تو درکنار، عوام کے ساتھ ڈائلاگ کرنا بھی گوارا نہیں، یا ان کی شاید انہوں نے سیکھا ہی نہیں کہ سیاست نام ہی بات چیت کا ہے، سیاست نام ہی ڈائلاگ کا ہے، سیاست نام ہی برداشت کا ہے۔
اگر آپ میں برداشت نہیں ہے تو پھر آپ سیاست کے لیے مس فٹ ہیں، آپ انفٹ ہیں پالیٹکس کے لیے. اور یہ انتہا پسندی کی اس حد تک سوچ ہے کہ آپ جو ورسٹ ہے وہ آپ کر گزرتے ہیں. سعد رضوی اگر آپ دیکھیں جب گولیاں چل رہی تھیں تو اس سے بھی قبل سعد رضوی اعلان کر رہا ہے کہ میرے سے مذاکرات کرو، میرے سے بات چیت کرو. پھر اس کے بعد جب گولیاں چل رہی ہیں تو سعد رضوی کہہ رہا ہے کہ آپ گولیاں نہ چلائیں، اور اپنے مظاہرین کو کہہ رہا ہے کہ آپ ڈسپرس ہو جائیں، مظاہرہ ختم کر دیں. تاہم اس کی آواز کے اوپر اس کی اس طرح جو ریکویسٹ تھی اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے سیدھی گولیاں چلا کر لاشیں گرائیں گئیں سانحہ مرید کے. یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے جو کہ حکومت میں در آیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ان حکمرانوں کو پاکستان کے عوام کے ساتھ جو پاکستان کی قومی سلامتی ہے وہ عزیز نہیں. آپ جب ریونجفل ہو کے جب آپ انتقامی اور عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہی عدم برداشت پھر عوام میں بھی آتا ہے. آپ عوام کو عدم برداشت کا سبق دے رہے ہیں گویا گولیاں چلا کر. آپ عوام کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس وقت جس حالات سے دوچار ہیں، اس وقت پاکستان جن عالمی حالات سے دوچار ہے، جو عالمی چیلنجز ہیں پاکستان کو، جو اس خطے کے چیلنجز ہیں، جو ساؤتھ ایشیا میں چیلنجز ہیں، جو پاک بھارت اور پاک افغانستان کا معاملہ ہے، وہ جو چیلنجز ہیں، اس قدر چیلنجز ہیں پاکستان کو کہ موجودہ حکومت کی تو بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ان چیلنجز کو کسی طرح بھی سامنا کر سکے اور ملک کو اس کرائسس سے نکال سکے، ملک میں حقیقی معنوں میں عوام کے مسائل حل کر سکے. اب یہ حکمرانوں کی فرسٹریشن ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اس طرح کی فائرنگ میں. یہ فائرنگ حکومت صرف فرسٹریشن کا شکار ہو کے ہی کر سکتی ہے جب اس کے اتنی تربیت نہیں ہے، اس کا اتنی ذہنی سوچ نہیں ہے، سطح نہیں ہے کہ وہ مارچ کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. حکومت ہمیشہ بڑی سطح پہ ہوتی ہے، عام آدمی چھوٹی سطح پہ ہوتا ہے. عام آدمی نے حکومت کو گالی دینی ہے، عام آدمی نے حکومت کے خلاف کھڑا ہونا ہے، عام آدمی نے حکومت سے شکایت کرنی ہے، عام آدمی نے حکومت کو برا بھلا کہنا ہے، عام آدمی نے حکومتی وزیروں کو بھی برا بھلا کہنا ہے. لیکن یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر کرٹیسزم کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے. تاہم یہ نہیں ہو رہا، اور اس کی بنیادی وجہ جو میں نے روٹ کاز بتائی ہے وہ یہی ہے کہ جب فاشسٹ لوگ برسر اقتدار ہوں تو تب اسی طرح کے سانحے ہمیں ملتے رہیں گے. جس طرح سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا، آج تک اس سانحہ میں جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. یہی شہباز شریف اور رانا ثنا جس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر کیا ہوا ہے، 2019 سے چل رہا ہے، 6 سال ہونے کو آ رہے ہیں. اور اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ملزمان کو سزائیں ملی ہوتی تو
نہ سانحہ ڈی چوک ہوتا، نہ آج سانحہ مرید کے ہوتا، اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ان ملزمان کو سزائیں ملی ہوتی جو آج حکومت میں بیٹھے عوام کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں۔ اور نہ جانے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں سزا نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ کتنے اور سانحات پاکستان میں کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے۔ قومی سلامتی کا تقاضا ہے کہ یہ فاشسٹ لوگوں کو اقتدار سے الگ کیا جائے۔ یہ فاشسٹ لوگ اس اہل نہیں ہے کہ یہ اقتدار پر بیٹھیں اور عوام کے اوپر گولیاں چلائیں۔ عوامی حکومت وہی لوگ کر سکتے ہیں جو عوام سے پیار کرنے والے ہیں، جو عوام پہ اس طرح گولیاں نہیں چلاتے جس طرح سانحہ مرید کے میں گولیاں چلائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم اپنی ریاست پاکستان میں وہ دن دیکھیں جب ہم یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، وہ ریاست جو اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے۔ ہمیں وہ ریاست چاہیے جو لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ آرٹیکل 5 کہتا ہے کہ ہر شخص ریاست سے وفادار ہوگا، اور ریاست سے وفاداری کا مطلب ہے ریاست کے عوام سے کے حقوق کا خیال رکھے گا۔ رائٹ ٹو لائف کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹ، وہ کہاں گیا پاکستان؟ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان